حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیر بن خلف جو مسلمان کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بھاری چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا کہ یہاں اسی حال میں مر جاؤ، یا زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ مگر وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیر بن خلف کا نمبر آتا۔ یہ دونوں کافر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دوسرے سے بڑھ کر تکلیفیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں کی جگہ کام آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرتے، اور یہ تھے کہ عہد عہد کی رٹ لگائے ہوئے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، اور اسی لیے ارادہ کیا کہ زندگی کے جتنے دن بھی ہیں جہاد میں گزار دوں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آئے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئیں گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپسی ہوئی اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں وصال پا گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سب لوگوں کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔